الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بآواز بلند الصلاة حاضرین محترم، آپ کی ماہانہ مجلس 11ویں شریف ایک پاکیزہ معمول کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ اور بغیر کسی انقطاع کے تسلسل کے ساتھ یہ محفل مسلسل جاری ہے اور اس میں آپ لوگ شریک ہو رہے ہیں اور خوشی کی بات ہے۔ انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں بہت جلد انشاءاللہ اس مسجد میں خوبصورت اجتماع ہر مہینے بہت بڑی تعداد میں نظر آئے اور کوشش یہ ہوگی کہ ایک شیڈیول بنا لیا جائے کردار کی تعمیر کا، مسائل کی تفہیم کا اور شریعت اسلامیہ کو سمجھنے کے لیے اس سے خوبصورت موقع اور کوئی نہیں کہ آپ بھی قابو آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو کچھ نہ کچھ ڈلیور ہو سکتا ہے، تو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عام جو تقاریر ہیں وہ تو آپ سن کے بوڑھے ہو گئے اور آپ نے حاصل کچھ نہیں کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی باتیں ہو جائیں، کچھ ایسے بیانات ہو جائیں جن سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے اور آپ گھر جا کے بتا سکیں آج ہم یہ کچھ سیکھ کر آئے۔ وہ جو آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں وہ گھر والوں کو آپ نے کیا بتانا ہے، وہ آپ سے پہلے ہی جانتے ہیں۔ بہرحال ابھی علامہ صاحب اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے تو یقیناً یہ ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے اور خوشی ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہیں صاحبان طریقت سے تعلق پر فخر بھی ہے، ناز بھی ہے اور اس نسبت سے محبت بھی ہے۔ ہمارا سارا تعلق ہے ہی پیار والا۔ یہ جو تھوڑا سا ہم اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ امتیاز اللہ کی شریعت نے دیا ہے۔ دیکھیں مسجد میں ممبر شریف کا ہونا اور امام کا ممبر کے اوپر بیٹھنا، اگر یہ کسی انسان نے رائج کیا ہوتا جو کہ امت کا حصہ ہوتا تو پھر شاید اس رواج کی کوئی اتنی حیثیت نہ ہوتی۔ اس کو رائج کرنے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وگرنہ یہ بات نہ ہو تو میں کوئی آپ سے اتنا اچھا نہیں ہوں، ہم سب ہی گناہگار ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر حساب کتاب ہو تو میں کوئی آپ سے کوئی اچھا نہیں ثابت ہوں گا۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ اپنے حساب کو نہ دیکھے، اپنے نبی کو دیکھے اور اس کے آگے حساب کون دے سکے؟ اس نے جو دیا وہ بے حساب ہے، تو جب وہ ہم سے حساب لے گا تو حساب کیسے دے سکتے ہیں؟ تو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ حساب دے سکے، انسان کبھی حساب نہیں دے سکتا، چاہے اس کی زندگی کی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو پھر بھی حساب نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی نعمتیں بے حساب ہیں اور ہم نے جو اس نعمتوں کے بدلے میں جو شکر واجب ہوتا ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال
اس مسجد کو، اس مسجد کے نمازیوں کو، اس ادارے کو، منتظمین کو، چودھری صاحب اور ان کے پوری جماعت جو انتظام اور انسلام اس مسجد کا چلا رہی ہے، اللہ سب پہ کرم کرے۔ آمین۔ گفتگو سے پہلے یہ 2-3 باتیں جو کہ یہ بھی مسجد کو چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ایک تو اس میں اعلانات ہیں جن میں شیخ الاسلام علامہ محمد مدنی میاں، یہ فخر اہل سنت ہے الحمدللہ، یہ ان کے جو بھانجے ہیں حضرت صوفی سید تنویر اشرف جیلانی کا چھوچھا شریف ہندوستان، یہ انتقال کر گئے۔ ان کے لیے انشاءاللہ دعائے مغفرت کی جائے گی۔ اور ہماری ایک اسلامی مذہبی بہن ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ والدہ کو کینسر کا مرض لاحق ہے۔ اللہ جو ہے وہ شافی الامراض ہے، کوئی بعید نہیں کہ وہ کینسر بھی دور کر دے۔ اور آج کی جو 11ویں شریف ہے، اس کا تمام لنگر کا اہتمام ہمارے محترم حاجی صادق صاحب انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے بدلے خدا ان کا گھر میں لنگر جاری اور ساری رکھے۔ اور ان کے جو بیٹے قتل ہوئے تھے چند سال پہلے، اس کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ دنیا والے فیصلہ نہیں کرتے، تو خود ہی فیصلہ فرما۔ یہاں کچھ اور ایک لسٹ ہے ان لوگوں کی، فاروق صاحب جنہوں نے 11.25 پاؤنڈ دیے مسجد میں، اور حاجی کرامت صاحب نے 10 پاؤنڈ انہوں نے دیے ہیں، حاجی ڈاکٹر افتخار صاحب انہوں نے 10 پاؤنڈ دیے ہیں، عبدالمجید صاحب انہوں نے 10 پاؤنڈ دیے ہیں، اور نثار صاحب انہوں نے 5000 دفعہ درود پڑھا ہے۔ اللہ قبول منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، میں مختصر وقت میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کو ترجمہ پہلے سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی تیاری کرو، نماز کے لیے جانے لگو، نماز کا ارادہ کرو اور نماز پڑھنے لگو، تو فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو پہلے دھو لو۔ کیا فرمایا؟ اپنے چہروں کو دھو لو۔ وَأَيْدِيَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور پھر کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، پھر اپنے سروں کو مسح بھی کر دو۔ کیا کرو؟ سروں کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن، اور پھر ٹخنوں تک دونوں پاؤں کو بھی دھو لو۔ 4 چیزوں کا ذکر ہے اس آیت کریمہ کے اس پہلے حصے میں، میں یہ ذکر کر رہا ہوں۔ ذکر کن سے ہے؟ خطاب کن سے ہے؟ بات کن سے ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے، اس لیے کہ نماز کا حکم اس سے ہی ہوگا جو پہلے ایمان لا چکا ہے۔ غیر مسلم کو آپ کبھی نہیں کہہ سکتے نماز پڑھو، اس سے کہنا ہے تو پہلے یہ کہنا ہوگا ایمان لاؤ۔ غیر مسلم کو جب بھی دعوت دو گے حق کی، تو یہ نہیں کہہ سکتے آؤ روزہ رکھو، آؤ نماز پڑھو، آؤ حج کرو، نہیں، اسے کہنا آؤ اسلام قبول کرو، آؤ ایمان قبول کرو۔ جب وہ ایمان کی بستی میں داخل ہو گیا تو پھر عمل کا حکم ہوگا کہ آؤ نماز پڑھو، آؤ حج کرو، آؤ زکوٰۃ دو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم صلاۃ اور حکم وضو سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہا کہ اے ایمان والو، بات تم سے ہو رہی ہے، چونکہ تم میرے ہو، جو ایمان والا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے میں اسے کہتا ہوں تم میرے پاس آنے والے ہو، پہلے ذرا ستھرائی صفائی کا اہتمام کرو۔ کدھر ہم جا کدھر رہے؟ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب قم تم، یہ قام یقوم قیاما سے معنی ہے جب تم کھڑے ہو جاؤ۔ ویسے معنی کیا ہے؟
کھڑے ہو جاؤ، اور اس کا امر کا صیغہ قم آتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو پھر کیا کرو؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فَاغْسِلُوا جمع کا صیغہ ہے، تم سارے اپنے چہرے دھو لو۔ ذکر 4 چیزوں کا آیا اور 4 چیزیں ہی وضو میں فرض ہیں۔ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 4 چیزیں فرض ہیں۔ ایک چہرے کا دھونا، ایک ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا۔ کتنے سر کا؟ جی ہاں، بعض مذاہب میں پورے سر کا ہے، لیکن احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کر لینا، اس سے فرض پورا ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا فرض ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا، یہ چوتھا فرض ہے۔ اور چوتھائی سر کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ چوتھائی سر یعنی ایک سر کے 4 حصے کو، تو وہ ایک حصہ بنے گا نا، تو ایک حصے پر جس نے مسح کر لیا اس کے مسح کا حکم پورا ہو گیا۔ اور وہ کتنا ہوتا ہے؟ وہ اہل علم نے بتایا کہ وہ مقدار الناسیہ، وہ ہے پیشانی کی مقدار، جتنا تہاڈا متھا ہے نا اتنا تہاڈا چوتھائی سر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی جتنا آپ کے ماتھے کا سائز ہے نا، یہ ہے چوتھائی حصہ آپ کے سر کا۔ تو جس نے اتنا مسح کر لیا اس نے مسح کا فرض پورا کر لیا، لیکن سنت اور مستحب طریقہ کیا ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ پورے سر کا مسح کرو گے تو سنت اور اس مستحب پر بھی عمل ہو جائے گا، لیکن اگر چوتھائی پر بھی کر لیا تو اس سے نماز جائز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ ایمان پہلے ہے، ایمان کہاں ہے؟ ایمان پہلے، کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان پہلے ہے، اور ایمان کے بعد کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ عمل ہے نماز۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کی تیاری کرنے لگو، تو پھر کیا کرو؟ پھر تم یہ کام کرو جو آگے ذکر ہو رہا ہے، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، مسح کرنا، پاؤں کا دھونا، یہ تو فرائض وضو ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جس کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں۔ وضو میں واجب کچھ نہیں، یاد رکھو، وضو میں واجب کچھ نہیں، وضو میں یا فرض ہے یا سنت ہے یا مستحبات ہے۔ بات سمجھ آئی؟ وضو میں واجب کوئی نہیں ہے، وضو میں فرض ہیں، سنتیں ہیں، واجبات ہیں۔ قرآن نے صرف فرضوں کا ذکر کیا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ 3 دفعہ ہاتھوں کو پہلے کونیوں تک دھو، پہلے بسم اللہ پڑھو، قبلہ رو ہو کے بیٹھو، وضو بیٹھ کے کرو، قبلہ رو ہو کے کرو، بسم اللہ پڑھو، پہلے 3 دفعہ ہاتھوں کو دھو، پھر 3 دفعہ منہ میں پانی ڈالو، مسواک کرو، کہیں قرآن میں نہیں ہے، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالو، قرآن میں کہیں نہیں ہے، پھر داڑھی کا خلال کرو چہرہ دھوتے ہوئے، پھر سر کے پیشانی سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک چہرے کو مکمل استیعاب کے ساتھ دھو۔ استیعاب تک گھیرنا، پورے چہرے کو گھیر لینا دھونے میں، اور پھر 3 دفعہ دھو لینا۔ پھر ہاتھوں کا پہلے دائیں ہاتھ کا دھونا، یہ کہیں قرآن میں نہیں، قرآن میں کہا ہے ہاتھوں کو دھونا، یہ نہیں کہ پہلے دایاں دھونا یا بایاں دھونا ہے، پہلے دایاں ہاتھ دھونا اور وہ بھی 3 بار دھونا، پھر بایاں ہاتھ دھونا، وہ بھی 3 بار دھونا، اس کے بعد مسح کرنا۔ اس کے بعد پھر قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنا مسح کرنا، قرآن نے صرف یہ کہا سر کا مسح کرنا۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک، یہ نہیں بتایا پہلے سجا پیر دھونا یا کھبا دھونا ہے، کتنی بار دھونا، یہ قرآن تو ہم نہیں دسیا۔ قرآن نے آپ کو یہ نہیں بتایا،
قرآن نے صرف فرائض کا ذکر کیا اور باقی چیزیں قرآن میں اگر خدا ذکر کر دیتا تو جدھر 30 سپارے ہیں وہاں پر 40 بھی ہو جاتے. کوئی اللہ کے لیے مشکل تھا؟ یہ جو میں سوال قائم کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اگر یہ تفصیل بھی ساتھ آ جاتی تو کوئی مذائقہ تھا؟ اس تفصیل کو اس میں ذکر نہیں کیا، اس تفصیل کو ذکر ہی نہیں کیا، اس کا کہیں تذکرہ ہی نہیں، اور 4 چیزوں کا ذکر کر دیا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو پھر یہ 4 چیزیں کرو نماز پڑھنے کے لیے. لیکن جب ہم فقہ کی کتابیں اٹھاتے ہیں وہاں پر اور طریقہ لکھا ہوا، یہ 4 چیزیں بھی بیچ میں آ جاتی ہیں لیکن وہ بڑی تفصیل کے ساتھ موضوع بتاتے ہیں. تو گویا رب تعالیٰ نے ایک اشارہ دے دیا کہ میں ایک اجمال ہوتا ہے، ایک تفصیل ہوتی ہے. ایک اجمال ہوتا ہے، کلام مجمل ہوتا ہے، ایک کلام مفصل ہوتا ہے. قرآن میں تفصیل کہیں نظر نہیں آئے گی، قرآن میں اجمال ہوگا. اور قرآن میں ہی اگر تفصیل بھی نظر آ جاتی تو پھر مقام محمد کون سمجھتا؟ اور کسی کو کیا پتہ چلتا مقام محمد ہی کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، انہی سے پوچھتا ہوں جس قرآن کو تم اپنے لیے کافی سمجھتے ہو، خدا نے بھی اس کا بیان ایسا رکھا کہ جب تک تم حدیث مصطفیٰ نہ لو قرآن کا فیضان تم نہیں لے سکتے ہو. پتہ چلا قرآن کا فیض وہ لے گا جس کا تعلق محمد سے ہوگا، محمد سے جس کا تعلق ہوگا وہ قرآن سے بھی متعلق ہوگا. فیض قرآن لینے کے لیے صرف قرآن تک رجوع کافی نہیں، جس کی رسائی در رسول تک ہے اسے فیض محمدی بھی مل گیا، فیض قرآن بھی مل گیا. اس لیے قرآن میں تفصیل نظر نہیں آتی. قرآن میں حج کا ذکر ہے، اور یہ صرف نماز کی بات نہیں، وضو کی بات نہیں. قرآن میں حج کا ذکر ہے، قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، قرآن میں علم الفرائض کا ذکر ہے، قرآن میں نماز کا ذکر ہے. لیکن کہیں آپ مجھے بتا دو کہ 4 رکعت ظہر میں ہے اور 4 رکعت عصر میں ہے اور مغرب میں اتنی رکعت ہے اور فجر میں اتنی رکعت ہے، یہ تفصیل کہیں نظر نہیں آتی. گویا اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں نبی کا محتاج بنایا ہے، اپنی رضا سے نبی کا محتاج بنایا ہے. کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہارے بغل میں کتاب آ گئی تو تم فوز و فلاح کی منزل پر مستقیم ہو گئے اور تم نے اپنی منزل فلاح کو پا لیا ہے. نہیں، میں نے ہر جگہ تمہیں، کہیں دیکھو گے قرآن پڑھنا ہو تو حدیث کی ضرورت پیش آئے گی، کہیں حدیث پڑھو گے تو قرآن کی ضرورت پیش آئے گی. یعنی قرآن کو سمجھنا ہو تو حدیث پڑھ لو اور حدیث کو سمجھنا ہو تو قرآن پڑھ لو. ان دونوں کو باہم متحد کر کے رب العالمین نے امت محمدی کو تحفہ دیا کہ قرآن تمہارے پاس موجود ہے، لیکن قرآن کا فیض اسے ہی ملے گا جس کی نسبت صاحب قرآن کے ساتھ. اس لیے یہاں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، لیکن یہ 4 چیزیں تفصیل کے ساتھ ذکر نہ ہوئی. اور پھر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نماز حضور نے فرمایا وجہ کیا ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کیا ضرورت ہے؟ اس کے بغیر نماز ہو جاتی. لیکن بتایا کہ نہیں، نماز کوئی منزل ہے، نماز کوئی درجہ ہے، نماز کوئی ٹھکانہ ہے، نماز کوئی کیفیت ہے، نماز کوئی جذبہ ہے، اور نماز کوئی ایسی منزل ہے کہ جس کے لیے بغیر طہارت کے آؤ گے تو اس میں داخل نہیں ہو سکتے. تم میرے گھر میں تو داخل ہو سکتے ہو بغیر وضو کے، لیکن میری نماز میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر طہارت. گھر میں تو آ سکتے ہو، گھر میں آنا بڑی بات نہیں. اس لیے اللہ کے گھر میں بے وضو بھی رہا جا سکتا ہے، لیکن نماز میں بے وضو نہیں رہا جا سکتا، کیونکہ گھر اللہ کا جو گھر ہے یہ صرف فیض
نسبت فیض کو واضح کرنے کے لیے اسے اللہ کا گھر فرمایا ہے، لیکن نماز کیا ہے؟ نماز صلاۃ جو ہے یہ معراج المومنین ہے، اور معراج کیا ہوتی ہے کہ بندے کا تعلق خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جب رب کے ساتھ تعلق جڑ رہا ہو، جس وسیلے سے رب کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، یہ وسیلہ کامل ترین وسیلہ ہے، اور نماز میں خدا اپنے معبود کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یہ خدا کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے، یہ رب کے ساتھ کلام کرتا ہے، عجیب کلام کرتا ہے، کھڑے ہو کر اسے یاد کرتا ہے، رکوع میں جا کے اسے یاد کرتا ہے، کبھی سجدے میں گر کے اسے یاد کرتا ہے، پھر بیٹھ کے اسے یاد کرتا ہے، ہر حال میں اسے یاد کرتا ہے۔ گویا یہ ملاقات ہے عبد و معبود کی، یہ ملاقات ہے خالق و مخلوق کی، یہ مسجد کی بات نہیں، یہ ملاقات کا مرحلہ ہے۔ کہا جو ہم سے ملنے آتے ہیں میں بھی پاک ہوں، جو مجھ تک آنا چاہتا ہے اسے بھی پاک ہو کر آنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہے، دیکھو روزہ، اگر روزے کی حالت میں وضو نہ رہے روزے کو فرق پڑتا ہے؟ بولو، آپ مینا میں لیٹے ہوئے ہیں اور وضو نہیں ہے تو آپ کے مینا کے قیام میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ مزدلفہ میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ بتاؤ مجھے، نہیں پڑتا۔ دیکھو اسی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام عبادات میں یہ وہ عبادت ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے طہارت کے ساتھ متعلق کر دیا، اس کو طہارت کے دائرے میں مقید کر دیا۔ اور میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، نبی پاک نے فرمایا نا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا یہ کوئی سیف نہیں ہوتی تو فوراً بولنا تھا۔ نماز ہے، بولو نا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو یاد رکھو، جنت کے تالے کی چابی جیسے جنت کا تالا ہے، اس کی چابی بھی ویسے ہے۔ اور جس طرح جنت کے دروازوں میں لاک لگے ہوئے ہیں نا، اس کی بھی اسی لیول کی ہے جس لیول کا اور جس سٹینڈرڈ کا لاک لگا ہوا ہے، اسی سٹینڈرڈ کی بھی چاہیے۔ یہ وہ تالا نہیں جو چائنا سے آتا ہے، اگر گھما کے چابی پھیر کے بند کر دیتے ہو، یہ بند رہتا ہے، یہ دروازہ بند رہتا ہے۔ اس کو کھولنے کے لیے لوہے کی چابی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کھولنے کے لیے سجدے کی ضرورت ہے، اس کو کھولنے کے لیے قیام کی ضرورت ہے، اس کو کھولنے کے لیے رکوع کی ضرورت ہے، اس کو کھولنے کے لیے اللہ اکبر کی دستک دینا ضروری ہے۔ جس نے اس دستک سے دروازے پہ حاضری دی ہے اس نے دروازے کو کھلا پایا۔ ایسے دروازے کھلتے ہیں، اور وہ دنیا کے دروازوں کے تالے اور ہیں، جنت کے دروازوں کے تالے اور ہیں، اور ان کی چابیاں بھی اور ہیں، اور ان تالوں اور ان دروازوں سے گزرنے والے الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت والے وہ سنی ہیں جن کی زبان پر کلمہ ہے اور دل میں محبت مصطفیٰ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ فرمایا جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز۔ لیکن پھر ایک اور چیز فرمائی کہ نماز کی بھی کوئی کنجی ہے۔ یہاں تک تو آپ نے حدیث بہت سنی ہوگی کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، ٹھیک ہے؟ نماز کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے، یہاں تک سنا ہے۔ لیکن اس نماز کی بھی کوئی کنجی ہے، یعنی جنت میں داخلے کے لیے اس تالے کو کھولنے کے لیے جس چابی کی ضرورت ہے وہ ہے نماز۔ اور پھر نماز کی بھی ایک کنجی ہے، تم نماز جب تک کھولو گے نہیں داخل کیسے ہوگے؟ جب تک دروازہ بند ہے سائل دروازے پہ ہی کھڑا رہتا ہے، جب دروازہ کھلتا ہے تو پھر اندر جاتا ہے۔ نماز بند ہے اور تم نے اس کے اندر جانا ہے، جب اس کے اندر جاؤ گے تو یہ تمہیں جنت کے دروازے تک لے کر جائے گی۔ یہ کنجی ہے اس دروازے کی، اس کا بھی اپنا ایک دروازہ ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔
کیا فرمایا؟ نماز کی کنجی اور طہارت ہی وضو کو کہا جاتا ہے، طہارت غسل کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا تم وضو کر کے اس میں داخل ہو جاؤ، تم اس تالے کو کھولو۔ یہ تالا کیسے کھلے گا؟ وضو کر کے اس دروازے سے داخل ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کے اس میں داخل ہو گئے اور اسی میں رہے۔ جب آنکھ کھولی، حشر بپا تھا، آنکھ کھولی، پھر اس دروازے نے تمہیں ایک اور دروازے تک پہنچایا۔ جب وہاں پہنچے تو چونکہ یہ خود کنجی ہے، اسے بند نہیں پاؤ گے، اسے کھلا پاؤ گے۔ کیوں؟ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز کس کی کنجی ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ تالے دو ہیں اور اس کی چابیاں بھی دو ہیں۔ ایسا نہیں کہ دو تالوں کی ایک چابی ہوتی ہے، ایک تالے کی دو چابیاں تو ہو سکتی ہیں۔ تو ہم سمجھ نہیں آئے ہے سارے دکانہ والے اور بولنے کوئی نہیں۔ جندرا جاننا، جندرا جاننا، ماشاءاللہ۔ ایک تالے کی دو چابیاں ہو سکتی ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ہی تالے، دو تالوں کی ایک چابی ہو پھر گڑبڑ ہے۔ پھر کیا ہے؟ گڑبڑ ہے۔ یہاں تالے بھی دو ہیں، چابیاں بھی دو ہیں، اور ہم نے جس دروازے کو کھولنا ہے وہ دروازہ دنیا کی چابی سے نہیں کھلتا، وہ نماز ہے، اس کی چابی اسی سے کھلے گا۔ اور نماز میں جانے کے لیے اس کا دروازہ کھولنا بھی ضروری ہے۔ اس کے اندر جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے اندر جانے کے لیے نماز شروع کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر جب کہتے ہو تو نماز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب تک نیت کر لی داخل ہو گئے۔ نیت کرنا، میں پیچھے امام صاحب نے یا نیت کرنا کلیاں اسی طرح 2 رکعت، ابھی تک اللہ اکبر نہیں کہا، داخل ہو گئے نہیں، لیکن جیسے اللہ اکبر کہو گے اب داخل ہو گئے، اس میں داخل ہو گئے تو اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے داخل ہوئے ہو، یہ ایک الگ صورت ہے۔ اگر بے وضو ہو کے اللہ اکبر بھی کہہ دو تو داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر 1000 بار کہہ دو، 100 تسبیح پڑھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تم نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہ تمہارے پاس وہ چابی ہاتھ میں نہیں آئی جس سے نماز کا دروازہ کھلتا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ شریعت محمدی پر عمل کرتے ہوئے تم نے نماز کے اندر آنا ہے، اور اس کے لیے کنجی طہارت ہے۔ طہارت اختیار کرو تاکہ نماز میں چلے جاؤ، اور نماز میں چلے جاؤ تاکہ جنت میں چلے جاؤ۔ اب فارمولہ تیار ہو گیا نا سارا۔ اب یہ ایک پوری ایکویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے فریم کر دی ہے، اور اس کی موجودگی میں جنت تک رسائی انشاءاللہ یہ ممکن ہو گئی ہے۔ طہارت کے بغیر نماز میں نہیں جا سکتے، طہارت ضروری ہے۔ طہارت کے بعد عبادت، اور عبادت کے بعد جنت۔ طہارت پھر عبادت، اور عبادت کے بعد جنت۔ یہ ہے اس آیت کا لب لباب کہ اگر تم میں ایمان والے تو ہو، اور ایمان کے بعد نماز کے لیے تم نے جانا ہے، پہلے طہارت اختیار کرو۔ اور پھر آپ کو میں ایک خوبصورت بات بتاؤں، یہ چابی ہے، جب چابی سے تالا کھل گیا، چابی سے تالا کھل گیا تو یاد رکھو یہ چابی ہر بار ختم ہو جاتی ہے جب آپ بے وضو ہو جاتے ہیں، اسے ہر بار دوبارہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو اس کو اپنا معمول بنا لے، عمر بار، یہ معمول کون بنائے گا؟ وضو فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وضو کا مقصد نماز پڑھنا ہے، یاد رکھو۔ جو نماز نہ پڑھے اور صرف وضو کرتا رہے، اس کو وضو فائدہ دے گا نہیں دے گا۔ کیوں کہ اذا قمتم الی الصلاۃ کہا، یہ مشروط ہے اپنی شرط کے ساتھ، یہ مقید ہے اپنی قید کے ساتھ، اور یہ
منسوب ہے اپنی نسبت کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ جب نماز پڑھنے لگو، یہ وضو ضروری ہے نماز کے لیے، اور اس سے پتہ چلا کہ نماز میں داخلے کے لیے وضو ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں شروع ہو سکتی۔ آج خود صرف وضو کر لینا یہ عبادت نہیں بن سکتا جب تک کہ نماز نہ پڑھی جائے۔ اور جو آدمی صبح سے لے کر رات تک کہ میں آج سارا دن باوضو رہا ہوں، ایک نماز نہیں پڑھی، کتنا زبردست اللہ کا کامل ولی ہو، کیا خیال ہے آپ؟ پورا دن 12 گھنٹے ہو گئے میں وضو صبح جڑا کہتا سی وہ اجے تک قائم ہے، کتنے زبردست گل ہے، نماز ایک بھی نہیں پڑھی۔ تو وضو اس سے پتہ چلا اکیلا وضو فائدہ نہیں نہ دیتا، اکیلا وضو فائدہ نہیں، جبکہ وضو کا ذکر قرآن میں ہے، یہ فائدہ دیتا ہے جب اس کی نسبت کسی اور سے ہو جائے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں تم خوبصورت کتنے کیوں نہ ہو جاؤ، کلے تسی کوئی ہونا نہیں جب تک نسبت محمدی نہ ہو جائے۔ جب وضو بغیر نماز کے فیض نہیں دے سکتا، امتی بغیر محمد کے تجھے بھی کچھ نہیں مل سکتا، اور بغیر نسبت رسولی کے تمہیں بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم اپنے ناک نقشے کو نہیں دیکھتے، اپنی قوم کو نہیں دیکھتے، اپنا کردار نہیں دیکھتے، اپنی نسبت دیکھتے، اور جس کے ساتھ نسبت ہے اس کو جب دیکھتے ہیں تو پھر اپنا آپ بھی کامیاب نظر آتا ہے۔ جب ہم وضو کو دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اس وضو کے بعد جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کی وجہ سے یقین آ جاتا ہے وضو بھی کیا تھا، نماز بھی پڑھی ہے۔ اکیلے کہو میں بہت نمازی، بہت روزے دار، بڑے حج کرنے والا، اور نسبت رسولی کا پتہ ہی نہیں، تیری وہی مثال ہے جو نماز نہ پڑھے اور تنہا وضو پر ہی گزارا کرے۔ الحمدللہ سنی وہ ہے جو نہ وضو بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، وہ خدا کو بھی یاد کرتا ہے، مصطفیٰ کا بھی ذکر کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری پہچان ہے۔ میں وضو کے مسئلے سے آپ کو نسبت مصطفیٰ سمجھا رہا ہوں، مسئلہ وضو کا ہے، لیکن وضو کے مسئلے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلہ وضو کچھ نہیں کر سکتا، انہیں نماز کے نال رلنا ہے تو پھر وضو کا بھی کوئی مل پہنا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہی وضو کرنے والے جب نماز بھی پڑھ لیتے ہیں نا، اور عمر پر ایسے ہی گزار لیتے ہیں کہ وضو نماز، وضو نماز، وضو نماز، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ حشر کا میدان۔ آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا کہ میری امت کو حر محجل کہہ کے پکارا جائے گا۔ کیا کہہ کے پکارا جائے گا؟ حر محجل۔ کیا فرمایا؟ حر محجل۔ اور حر محجل کون ہوتا ہے؟ یہ جو محجل ہوتا ہے نا، یہ ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصطلاح میں جس کا سر اور پیر، ہاتھ اور پیر سفید ہو جائے نا، یعنی سر، ہاتھ اور پیر، اس کو حر محجل کہتے ہیں۔ تو قیامت والے دن امت محمدی کو حر محجل کہہ کے پکارا جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ بھی چمک رہا ہوگا، ان کے ہاتھ وہ بھی چمک رہے ہوں گے، اور ہاتھ تو ہاتھ، ان کے پاؤں سے بھی نور نکل رہا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا اس کا چہرہ بڑا نورانی ہے، ارے امت محمدی چہرہ تو چہرہ ہے، اگر تو رسولی ہو جائے تو تیرے پیروں سے بھی بڑا نور نکلتا ہے، اگر نبی کا دیوانہ بن جائے تو پیروں سے بھی نور نکلتا ہے۔ چہرہ تو افضل الاعضاء ہے اور قدم اسفل الاعضاء ہے، قدم اسفل الاعضاء ہے اور چہرہ افضل الاعضاء ہے۔ افضل الاعضاء سے نور نکلنا کمال نہیں، نسبت مصطفیٰ کو سمجھو۔ چہرے سے نور نکلنا آسان ہے، قدموں سے نور نکلنا مشکل ہے۔ نسبت مصطفیٰ کا نتیجہ ہے کہ چہروں سے بھی نور نکل رہا ہے، پیروں سے بھی نور نکل رہا ہے۔ امت محمدی کو حر محجل کہہ کے پکارا جائے گا۔ کیوں؟ کہا کہ آثار وضو سے، کیا؟ آثار وضو سے ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے، ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے عبادت کے لیے وضو کیا۔ دیکھو
انہوں نے عبادت کا ذکر نہیں آیا کہ نمازیں پڑھتے تھے اس لیے چہرہ چمکتا تھا، سجدہ کرتے تھے اس لیے پاؤں چمکتے ہیں، نہیں، کہا اس لیے کہ نماز سے پہلے یہ وضو کرتے تھے۔ اعضائے وضو یعنی یوں سمجھ لو کہ امت محمدی کو حشر میں پہچاننا یہ سب سے آسان ہوگا۔ موسیٰ کی قوم والے کون ہیں، عیسیٰ کی قوم والے کون ہیں، ابراہیم کی قوم والے کون ہیں، ہود والے کون ہیں، لوط والے کون ہیں، ان کو پہچاننا مشکل ہوگا۔ بزم محشر میں جس کی شناخت فوراً ہو جائے گی وہ امت محمدی ہے۔ حشر کے میدان میں، بزم حشر میں اگر معرفت کسی انسان کی فوراً ہو سکتی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ کیوں؟ ماتھے پہ محمدی نہیں لکھا ہوگا، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کے چہرے وضو کے سبب سے چمک رہے ہوں گے، تو سارے کہیں گے چمک والے وہ ہیں، یہ سارے محمد کے امت ہیں۔ یہ ہے، یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ماشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ حشر کے میدان میں اس امت کو غر محجر کہا جائے گا۔ دیکھو اگر عبادت کے لیے چابی کا یہ مقام ہے تو خود عبادت کا مقام کیا ہے؟ یہ تو وہ آلہ ہے جس سے تم طہارت حاصل کرتے ہو، وضو۔ اگر وضو کا یہ مقام ہے تو پھر وضو کے بعد جو اصل حکم ہے صلاۃ کا، اس کا مقام کیا ہو، اس کا درجہ کیا ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو یہ وضو کا حکم جو آیا یہ حکمت کے بغیر نہیں، اور نماز ارتقائی منزلوں کو طے کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ حاضر ہونے کا ایک پورا مرحلہ ہے۔ نماز حضوری کے مقام پر پہنچنے کا ایک خوبصورت وسیلہ ہے۔ نماز اللہ کی یاد میں مستغرق ہونے کا ایک بہانہ ہے۔ اور اس کو شروع کرنے سے پہلے کہا میرے پاس آ رہے ہو ذرا ہاتھ تو دھو لو، میرے پاس آ رہے ہو ذرا منہ تو صاف کر لو، میرے پاس آ رہے ہو ذرا سر پہ گیلا ہاتھ تو پھیر لو، میرے پاس آ رہے ہو ذرا پاؤں تو دھو لو۔ جب تم طہارت کے ساتھ آؤ گے، تم صفائی کے ساتھ آؤ گے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے جب میری ذات کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنے کی ابتدا کرو گے تو میں دیکھوں گا کہ زبان پر میرا ذکر ہے، اور ذکر ایسے شروع نہیں کیا، میری بارگاہ میں کھڑا ہے اور میرے گھر کی طرف منہ کیا ہوا ہے، ہاتھ دونوں اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے عجز و انکسار کا اظہار کر کے میری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ جسم بھی صاف ہے اور زبان بھی صاف ہے، لہٰذا اب یہ نماز صرف نماز نہ رہی، نماز معراج بن گئی۔ اور نماز شروع ہی انکسار سے ہوتی ہے۔ دیکھو وہ انگلش میں کہتے ہیں نا ہینڈز اپ، کہتے ہیں کہ یہ کس کو کہتے ہیں کہ جب بالکل آپ یہ ہینڈز اپ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کہے اب میری طاقت ختم، اب میری جرأت ختم، اب میری ساری شجاعت ختم، میری ساری بہادری ختم، میرا نام ختم، میری دولت ختم، ہر رتبہ، ہر منصب، ہر کرسی اور ہر شاہی اور ہر بادشاہی یہ سب کچھ ختم۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے وہ اپنے عجز اور انکسار کا اظہار کرتا ہے کہ میں اب کچھ نہیں، میں مجرم ہوں اور اپنے منصف کے آگے کھڑا ہوں۔ یہ دنیا والوں کا نظام ہے کہ ہاتھ اسی کے کھڑے کرائے جاتے ہیں جو بالکل لاچار ہو جاتا ہے، اور جو لاچار نہ ہو کبھی ہاتھ کھڑے نہیں کرتا، وہ آخر دم تک لڑتا ہے۔ لیکن مومن بندہ سفید ریش کے ساتھ سر پہ امامہ سجا کر وضو کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میں تیرا مجرم ہوں، میں تیرا گناہگار ہوں، میں گناہگار سے تو پروردگار ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے عجز کا اظہار کرتا ہوں، وہ اوپر سے اپنی مغفرت کا اظہار کرواتا ہے۔ میرے دوستو آج کے بعد جب ہاتھ اٹھاؤ تو یوں ہی سمجھو کہ اللہ کے آگے ہینڈز اپ کر رہے ہو، اے اللہ تو ہی تو ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔
اور اس کا اظہار اسی میں ہوتا ہے کہ اپنا سر جو عزت کا مقام ہے، وہ ماتھا جسے چوما جاتا ہے، اس ماتھے کو زمین پہ رکھ کے کہتے ہو میں بہت چھوٹا ہوں اور تو سب سے بڑا۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے تیاری کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو، اور پھر کیا کرو، سروں کا مسح کر لو اور پھر پاؤں کو دھو لو۔ میرے دوستو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب یہ کام ہو جائے تو پھر نماز شروع ہو سکتی ہے۔ حاضری کے لیے اب تم قابل ہو گئے ہو۔ پھر میں آپ کو اللہ کی رحمت سمجھاؤں تھوڑی سی۔ اللہ کی رحمت کو انسان سمجھ نہیں سکتا، تھوڑی سمجھاتا ہوں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ وضو کر کے صرف وہ میرے پاس آئے جو بہت نیک ہو، بلکہ جس نے 80 سال گناہ کبیرہ میں گزارے ہوں، کہا تم بھی ہاتھ پیر دھو کے میرے پاس آ سکتے ہو، آ جاؤ میرے در رحمت پر۔ تم جیسوں کو بخشنا کوئی مشکل بات نہیں کہ تو میری مخلوق ہے نا، میرا بنایا ہوا ہے، کوئی ناممکن تو نہیں۔ بات یہ ہے کہ قلب سلیم لے کر آؤ، قلب سلیم لے کر آؤ، اور سر تسلیم لے کر آؤ، اور بارگاہ عزتی میں جھکی ہوئی روح لے کر آؤ۔ تن سے جھکنا آسان ہے، من سے جھکنا سیکھو تو پھر 80 سال کے گناہ نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ توبہ سچی ہو تو معاف کرنے میں اسے دیر نہیں، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے وضو جس سے تم نماز شروع کر سکتے ہو، چاہے پرہیزگار ہو تب بھی، چاہے بدکار ہو تب بھی۔ پتہ چلا جب وہ رحمت دینے پر آتا ہے پرہیزگاروں تک محدود نہیں رکھتا، جو گناہگار ہیں ان پر بھی رحمت کے دریا بہا دیتا ہے، ان کو بھی قطرہ ہائے محبت نچھاور کر دیتا ہے، ان کے من میں بھی اپنی محبت کا چراغ روشن کر دیتا ہے۔ پتہ چلا وہ مہربان ہے، لیکن مہربان ذات نے یہ بتایا کہ مجھ تک آنے کے لیے وسیلہ نماز ہے۔ نماز میری بارگاہ میں حاضری ہے، لیکن میری حاضری بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی بارگاہ میں آنے کا ادب یہ ہے کہ یوں ہی سوکھے سوکھے نہ آؤ، ہاتھ پاؤں گیلے کر کے صاف ستھرے ہو کر آؤ، تو میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں تمہارا آنا بھی قبول کروں گا، تمہارا نماز پڑھنا بھی قبول کروں گا۔ ایک چیز اور بتاؤں آپ کو کہ وضو کر کے جب انسان مسجد کی طرف چلتا ہے اور صرف اس نیت سے وضو کرتا ہے، اب جو میں نے بات کی تھی اس کی حدیث پیش کر رہا ہوں کہ جو وضو کرے اور اس نیت سے مسجد کی طرف چلے کہ اس وضو سے اب میں نے نماز پڑھنی ہے، اور وہ مسجد کی طرف چلے، ابھی نماز نہیں پڑھی، وہ گھر سے لے کے مسجد تک جو آتا ہے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ حدیث رسول پیش کر رہا ہوں، میں اپنی رائے نہیں دے رہا، میری کیا حیثیت ہے، یہ حدیث رسول ہے کہ جو اس نیت سے وضو کرے کہ میں جا کے نماز پڑھنی ہے اور وہ مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جائے، ابھی نماز تو نہیں پڑھی نا، نماز نہیں پڑھی نا، لیکن وضو کی برکتیں شروع ہو گئی ہیں، وضو کا فیض شروع ہو گیا ہے، وضو کا کردار عمل میں آ گیا ہے، اور وضو کا فیضان حرکت میں آ گیا ہے، اور اس نے وضو کر کے مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیا، اور اس نے ابھی وضو کس لیے ہوتا ہے؟ عبادت کے لیے۔ جب تک عبادت نہ ہو اجر شروع نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ دنیا کا انصاف ہے۔ رب انصاف سے آگے بڑھ کر وہ صرف عدل نہیں بلکہ فضل کی منزل کو دیکھ کر وہ عمل سے پہلے ہی اجر شروع کر رہا ہے، عمل سے پہلے اجر شروع کر رہا ہے۔ یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو وضو کر کے گھر سے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسیتی نہ پانی نہ استعمال کریا کرو، نہ نقصان دیا کرو، کرو وضو کر کے آیا۔ یہ مسئلہ اس حدیث کو ثابت ہوا ہے، زیادہ نہیں ہے، یہی مسئلہ ہے۔ یہ مسجد کے اندر وضو خانے کا ہونا کس کتاب میں لکھا ہے کہ مسجد کے ساتھ وضو خانہ ہوتا ہے؟ کہیں نہیں۔ پر تسا اتنے نازک ہدے ہو کہ پانی گرم نہ ہوئے تو بھی تسا پریشان، مسجد کی کمیٹیاں نے خلاف، پانی گرم نہیں، یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مسجد کا پانی استعمال کرنے سے بہتر ہے گھر میں وضو کر کے آؤ
گھر میں وضو کرو گے تو اولاد بھی دیکھے گی ہمارا والد کر کیا رہا ہے، اس کو پتہ چلے کہ وضو بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ دیکھیں گے وضو ہو رہا ہے، اور وضو کے بعد باہر نکلو، اور پھر حکم یہ ہے کہ نفل اور سنت بھی گھر میں پڑھو، اور نفل اور سنت گھر میں پڑھو گے تو اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، گھر میں دیکھیں کہ سارے جن کو نہیں پتا وہ بھی دیکھیں گے عبادت، اور دوسرا فائدہ یہ کہ مسجد میں جتنی دیر کم رہو گے اتنا کم بجلی خرچ ہوگی۔ یہ فائدہ پسند نہیں آیا بہرحال میں یہ اس لیے عرض کیا کہ زیادہ فضیلت کس میں ہے؟ گھر سے وضو کر کے آنا ہے۔ اگر آپ گھر سے وضو کر کے نہیں آؤ گے نا مسجد میں تو بے وضو آ رہے ہو نا، اب پھر وہ اجر ہوگا ایک قدم والا، اور وہ ایک